الحمدللہ الذی کفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والموقنین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام اخری فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا حبیب ربنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سندی یا حبیبی یا حبیب اللہ حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیۃ والثناء کے بعد انتہائی قابل القدر واجب الاحترام ذویل احتشام محترم ناظرین و سامعین کرام خصوصاً جلوہ فگن علماء اہل سنت تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ دارانوں کارکنانوں محبین و متعلقین خصوصاً تحریک لبیک پاکستان ضلع کیماڑی کے امیر سید السادات سید کاشف علی شاہ صاحب رضوی زید مجدہ الکریم اور تلمیذ رشید حضرت اللہ مولانا مفتی ناصر خان ترابی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور علامہ ساجد نواز صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ باقیوں کے نام سے میں واقف نہیں ہوں ترک مسجد کے امام صاحب غالباً ماشاءاللہ علامہ غلام سرور ناظم اعلیٰ کیماڑی کے ناظم اعلیٰ ماشاءاللہ باقی وہی بات ہے بابا جی فرماتے تھے کہ جن کے نام پہ آئے ہیں وہ سب کا نام جانتے ہیں اور یہ بابا جی علیہ رحمت ایسے نہیں فرماتے تھے تبلیغی جماعت جو تبلیغ خصوصی طور پر جس کتاب کو لے کے تبلیغ کرتے ہیں اس کتاب کے اندر جس کا نام فضائل اعمال ہے پہلے تبلیغی نصاب تھا اب نام بدل کے فضائل اعمال رکھا گیا ہے اس کتاب کے فضائل درود میں فضائل درود شریف میں ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ رب العالمین نے جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر ایک دربان فرشتہ مقرر کیا گیا ہے جب بھی کوئی شخص کہیں سے بھی درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ آج فلان علاقے سے فلان بن فلان نے یعنی فلان جو جس کے والد کا نام یہ ہے اس نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے تو آپ نے پہلے بھی درود پاک پڑھ کے اپنے نام کی انٹری کروا دی ہے جس کے نام پہ آئے ہیں وہ سب کے نام سے واقف ہے علامہ سرور صاحب ناظم اعلیٰ وہ فرما رہے تھے یہ تو ان کا حسن ظن ہے ورنہ من آنم کی من دانم میں نے کوئی قیادت نہیں کی ہے ہمارے بچے جو تھے مجاہدین وزیر آباد کی بات کی میں کلیئرنس کر لوں ہمارا اس میں کوئی کمال تھا جو کمال تھا میرے لجپال استاد امیر المجاہدین کا تھا جب رانا ٹاؤن سے آگے جہاں 17 ڈی ایس پیز اور 7 ایس پی 40 رینجر والے اور تقریباً 200 کے قریب پولیس والے
جنہوں نے اپنے آپ کو خود ہاسٹیج بنایا تھا کہ بندے ہمیں ماریں گے، کرنل نے مجھے فون کیا کہ رضوی صاحب خدا کا واسطہ ہے، لوگ ان کو جلانے کی کوشش میں ہیں، تو آپ جا کے ان کو بچائیں۔ میں نے کہا جس نے ہتھیار دیا ہے مارنے کے لیے، اب ان کو کہہ دینا آ کے بچائیں، ہم کیوں بچائیں؟ بھائی آپ نے ہتھیار دیا ہے، ہمارے بچوں کو شہید کیا، تم لوگوں نے زخمی کیے، تو آپ ان کو بچا نہیں سکتے ہو، تو پھر یہ پورے قوم کے کیسے محافظ ہوئے؟ میں نے ان کا فون جو ہے نا وہ ڈسکنیکٹ کر دیا۔ پھر وہ مفتی صاحب آئے، مجھے کہا کہ جی بدنامی ہو جائے گی، چلے وہاں گئے تو لاہور کے ڈی آئی جی تھے، جن کو ایک دن پہلے جو ہے جب ہم مذاکرات کے لیے جا رہے تھے تو اس پہ ایم ای او کالج پہ وہ لال لال ہو رہا تھا، وہ اپنی زبان میں کہہ رہا تھا انہوں نے روکو تو میں پون کے رکھ دیا گا، بھون کے رکھ دوں گا، اس کا مقصد یہ تھا۔ تو میں نے اس کے سینے پہ ہاتھ لگایا، میں نے کہا بات اتنی کرو جتنی برداشت کر سکو، اللہ کا کرنا کہ دوسرے دن وہ جب آگے اپنے آپ کو محفوظ کیا ہوا تھا، جب میں اندر گیا تو وہی سامنے آیا ڈی آئی جی، مفتی صاحب سانو بچاؤ۔ میں نے کہا وہ کل نہیں کہا سی، ایک دن بھی نہیں گزرا ہے۔ سب تو بڑا غیرت مند رب ہے۔ پھر اس نے کہا مجھے کہ مفتی صاحب آپ نے ان کو ٹریننگ کیا دی ہے کہ ایک درخت کی لکڑی لے کر دیوار پہ کھڑا ہے، چھوٹا سا بچہ، کوئی 14-15 سال کا بچہ، اور ہمارا جوان جو ہے نا وہ اس کے اوپر ہتھیار اسلحہ جو ہے نا وہ کلاشن کوف لیے، کہتا ہے تھلے آئے تو گولی مار دیا گا۔ تو وہ چھوٹا بچہ قمیض پھاڑ کے اوپر دیوار پہ کھڑا ہے، قمیض پھاڑ کے وہ وہاں سے کہہ رہا مار ہاں گولی، کہتے وہ وہاں سے چھلانگ لگایا اندر، خدا کی قسم ہمارے جوان کے ہاتھ سے اسلحہ نیچے گر گیا۔ کہتے ہیں آپ کیا ٹریننگ ان کو دی؟ میں نے کہا یہ ہمارے تھوڑی ٹرینر ہیں، ہمارے ٹرین یافتہ نہیں ہے، یہ تو ہمارے بابا جی کے ٹرین شدہ ہیں۔ اجوی میرے بابا جی دی، میں بابا جی علیہ رحمت کی بات نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ میں 1995 سے قبلہ استاد صاحب سے کنیکٹڈ ہوں۔ یہ ترک محلہ ہے، یہاں میرے مقتدی بھی ہوں گے جو ہب چوکی میں کمپنیوں میں کام کرتے تھے، وہ مجھے پہلے بھی سنتے رہے ہیں، 2008 میں، 9 میں، 10 میں۔ تو میں بیان نہیں کرتا، میں کوئی خطیب نہیں ہوں، بس بابا جی علیہ رحمت سے جو سیکھا ہے وہی شیئر کرتا ہوں۔ لوگ اچھے سمجھتے ہیں علامہ صاحب نے بڑے پل باندھ دیے، ہم تو بھائی فقیر لوگ ہیں، ہم ناکارہ لوگ ہیں، لیکن یہ کرم ہے کہ بابا جی نے ہمیں چن لیا ہے خدمت کے لیے۔ آپ دعا کریں کہ آخری دم تک اسی مشن کے ساتھ رہیں۔ میں تو اکثر دعا لیتا رہتا ہوں پروگراموں میں، شاہ صاحب بھی جانتے ہیں کہ آپ یہ دعا کریں کہ جب میں آخری وقت ہو، لوگ مجھ سے آخری ملاقات کرنے آ جائیں، میری روح جو ہے بالکل سینے تک پہنچ گئی ہو، تو اس وقت بھی میں اپنے بابا جی کے مشن کی تبلیغ کرتا رہوں۔ میں اس وقت بھی لوگوں کو کہتا رہوں کہ دین تخت پہ لاؤ، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، واللہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ زندگی ایسی غفلت میں گزر جائے گی۔ ہم نے زندگی کو سمجھائی کیا ہے؟ زندگی ہم نے سمجھایا کہ 2 دن کی ہے۔ انسان آیا اور آ کے کھا کے پی کے سو کے دنیا سے چلا گیا، اس کی سٹوری ختم، اس کی کہانی ختم، بس انسان ختم ہو گیا، یہی تصور زندگی ہے۔ لیکن یار کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہو اللہ کا خلیفہ اور 2 دن میں ختم ہو جائے؟ انسان کس کا خلیفہ ہے؟ بولتے نہیں ہیں آپ۔ اللہ کا خلیفہ ہو اور 2 دن میں ختم ہو جائے اس کی کہانی۔ چلے میں ادھر آپ کو آپ کی پہچان کرا کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جاننا چاہتے ہو ہم کون ہیں؟ کیونکہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ ہم نے تو یہی سمجھا تھا کہ 2 دن کی زندگی ہے۔ اقبال بول پڑے، اقبال نے کہا نادان تو 2 دن کی زندگی سمجھ رہا ہے، تو کہہ رہا ہے زندگی اور آج اور کل کی ہے، تو یہ سمجھ کہ تو سے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ،
تو سے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ زندگی کا سفر شروع ہوا عالم ارواح سے، جتنا رب نے چاہا ہم وہیں رہے، حکم ہوا دنیا بدلو، وہ پہلی دنیا تھی ہماری۔ توجہ ہے؟ جتنا رب کو منظور ہوا ہم وہیں رہے، حکم ہوا دنیا بدلو، ہم یہاں آئے۔ یہ ہماری دوسری دنیا ہے۔ کون سی؟ دوسری دنیا ہے، جسے عالم اجسام کہتے ہیں۔ پھر جتنا رب کو منظور ہوگا ہم یہاں رہیں گے، 60 سال 70 سال 80 سال 30 سال 40 سال پیدا ہوتے ہی حکم ہوگا دنیا بدلو، پھر یہاں سے ہم جائیں گے تیسری دنیا میں، جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے، قبر کی دنیا۔ وہاں کی دنیا ہی الگ ہے۔ یہاں کے دن 24 گھنٹے کے ہوتے ہیں، وہاں کا ایک دن 1000 سال کا ہوتا ہے۔ کتنے؟ قبر میں جس کو ابھی ہمارے 1000 سال گزرتے ہیں، قبر والے کو ایک دن گزرتا ہے۔ پھر جتنا رب کو منظور ہوگا ہم وہاں ہوں گے، وہ ہماری تیسری دنیا ہے۔ حکم ہوگا دنیا بدلو، پھر ہم عالم آخرت میں جائیں گے، اس کے دن ہی نرالے ہیں، ہمارے 50,000 سال اور عالم آخرت کا ایک دن۔ پھر رب کا حکم ہوگا دنیا بدلو۔ کتنی دنیا ہوئی؟ 4 ہو گئی۔ حکم ہوگا دنیا بدلو، پھر دائیں طرف کچھ جائیں گے، کچھ بائیں طرف جائیں گے۔ ایسا ہی ہے؟ دائیں طرف ختم نہیں ہوگا انسان حضرت، انسان ختم ہونے کے لیے پیدا تھوڑی نہ ہوا ہے۔ سبحان اللہ بولو حضرت۔ انسان کی کہانی تو شروع وہاں سے ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب۔ ہم نے 2 دن کا سمجھا ہے انسان ختم، کہانی ختم، اسٹوری ختم، نہیں۔ دائیں طرف جاؤ اور یا بائیں طرف۔ اچھا، دونوں کے لیے قرآن نے سیم الفاظ استعمال فرمائے۔ جو دائیں طرف جائیں گے ان کے لیے بھی حکم ہے خالدین فیہا، اور جو بائیں طرف جائیں گے ان کے لیے بھی حکم ہے خالدین فیہا۔ وہ بھی ہمیشہ رہیں گے، یہ بھی ہمیشہ رہیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ تم تو کہتے تھے انسان ختم کہاں ہوا؟ اب یہ جو 5 دنیا ہے، توجہ ہے، میں آ کے پھر وہ جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، ٹائم مختصر لوں گا، میں وہ زیادہ بات کا عادی نہیں ہوں۔ وہ بات کروں گا جو آپ کے وہ آپ متحمل ہو سکے۔ قوم ہماری سنتی بہت ہے، وہ کہتی ہے کہ 2 کان ہیں تو دونوں سے سنو، سنتی بہت ہے، عمل جو ہے نا اس کے لیے وہ بھول جاتی ہے۔ ہماری قوم بھلکڑ بہت ہے، اس نے بڑے بڑے مارکے بھلا دیے، بڑے بڑے حادثے بھلا دیے، بڑے بڑے معاملات بھلا دیے۔ یہ بھولنے والی قوم تھی کہ اللہ نے فائز عیسیٰ کو لے کے آیا۔ توجہ ہے؟ نہیں توجہ؟ لبیک والو۔ مجھ سے کسی نے کہا کہ یہ فیض آباد دھرنے کو چھیڑنے کا کیا مقصد ہے؟ میں نے کہا وہ دعائے جلال کا اثر ہے۔ قوم بھول رہی تھی فیض آباد کو، فائز عیسیٰ کو مقرر کیا، بولا یہ فیض آباد کا درد تو صبح قیامت تک رہے گا۔ یہ جب قوم بھولتی جائے گی فیض آباد کو، کوئی فائز لے کے آئے گا رب العالمین جو اس کا درد اور اٹھائے گا۔ آپ بھول سکتے ہیں فیض آباد کو؟ تھوڑی بہت ہلکی آندھی، وہ دھندلا پن آیا تھا، اس نے سارا چٹا کر کے سارے چینلوں پہ چلا دیا۔ 2017 فیض آباد، 2017 فیض آباد، سب کے مائنڈ تازہ ہو گئے۔ اب الیکشن آ رہا ہے، اس تازگی کے ساتھ آپ جائیں گے نا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ اکبر۔ 5 دنیا ہیں۔ کتنے؟ 5 دنیا۔ ان 5 میں صرف ایک دنیا، یہ جو عالم اجسام ہے، یہ ہے جس کو عمل کا گھر کہتے ہیں۔ اس میں آپ عمل کر سکتے ہیں۔ عالم ارواح میں نماز کوئی نہیں، روزہ کوئی نہیں، حج زکوٰۃ کچھ بھی نہیں۔ عالم برزخ میں بھی کوئی نہیں، عالم آخرت میں بھی کوئی نہیں، جنت میں بھی نماز نہیں ہے۔ سبحان اللہ بولو حضرت۔ جنت میں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ کوئی عمل ہے۔ جنت میں ہاں، علامہ صاحب تشریف فرما ہے، میری بات کی تائید کریں گے، جنت میں جمعہ بازار لگے گا۔ ایسا ہی ہے مفتی صاحب؟ جمعہ بازار، میں جب یہ حدیث پاک پڑھ رہا تھا کہ جمعہ بازار لگے گا جنتیوں کے لیے، تو لیکن وہاں ساتھ ہی لکھا ہوا تھا کہ عورتیں نہیں جائیں گی۔ عورتیں بازار،
میں نے کہا نہ وہاں بدنگاہی ہے، نہ بد نظری ہے، نہ نفس ہے، نفسانی خواہشات ہے، کوئی غلط گمان بھی نہیں ہے جنت میں، پھر بھی عورت کو بازار جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہاں یہ عالم اجسام ہے، بدنگاہی ہے، کفر کی مشینیں چل رہی ہیں، سارا کچھ نظام درم برم ہے، اسلام بیچارہ مقید ہے، زنجیروں میں ڈال کے قید کیا ہوا ہے۔ اور یہاں عورت کو کیسے اجازت دیتے؟ کوئی مسلم معاشرہ اجازت کم از کم نہیں دے سکتا۔ تو یہ جو زندگی ہے، یہ عالم اجسام، اس کو بھی قرآن نے 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ توجہ ہے؟ دنیا کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ ساری زندگیوں کا ذکر ایک ہی آیت میں۔ مردہ تھے، پھر زندہ کیا، پھر مارے گا، پھر اٹھائے گا، پھر تم اسی کی طرف جاؤ گے۔ 5 زندگیوں کو ایک آیت میں، اور اس زندگی کو 5 درجوں میں۔ توجہ ہے؟ فرمایا وَاعْلَمُوا اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ، جان لو کہ دنیا کی زندگی یہ کھیل ہے۔ کیا ہے؟ کھیل ہے۔ جیسے بچہ ہوتا ہے نا چھوٹا، وہ بادشاہ ہوتا ہے گھر کا، اسے پتہ نہیں راشن کہاں سے آتے ہیں، کپڑے کہاں سے آتے ہیں، کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، ساری چیزیں وہ پتہ ہے۔ جب کوئی ضرورت ہوتی ہے تو بچہ روتا ہے، رو کے اپنی چیزیں وہ لے لیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ دور ختم ہو جائے گا، پھر دوسرا دور شروع ہوگا۔ پہلا دور کھیل کا، اور جب یہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا، اب وہ کھیل والا دور نہیں رہا، اب لہون، اب تماشا۔ اب اس کو بھوک لگے تو رو کے نہیں چیز طلب کرتا، اب وہ تماشا کرتا ہے۔ کبھی پتھر اٹھا دیتا ہے، کبھی بکسے کو پاؤں مار دیتا ہے، کبھی LCD توڑ دیتا ہے، کبھی شیشے کو مار دیتا ہے، گلی میں جا کے تماشا کرتا ہے۔ یہ دوسرا دور ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ دور بھی ختم ہو جائے گا جب یہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے۔ توجہ ہے؟ آپ سے یاد کی کہانی بتا رہا ہوں کہ ہمیں اپنے بارے میں، وہ کہتے ہیں نا علامہ اقبال کیا کہتے ہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اپنا بھی تو نہیں نہ پتا ہمیں کہ یہ 2 من ہم لے کے جسم جو ہے زندگی گزار رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ مقصد زندگی، مقصد حیات کا پتہ ہی نہیں کہ ہم آئے کیوں ہیں، ہمارا مطمع نظر کیا ہے، مقصد زندگی کیا ہے۔ 3 دور ہو گئے، پہلا کھیل کود، دوسرا ہو گیا تماشا، اب تیسرا چھوٹا سا یہ بچہ اور بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا۔ تو اب قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا اب جو دور ہے وہ ہے زینتن، سینگھار۔ ہمیشہ شیشے کے سامنے کبھی کوئی پروڈکٹ تو کبھی کوئی پروڈکٹ، یہاں سے دوستوں سے پتہ چلا یہ کریم اچھا ہے تو وہ کریم لے لیا، بولا یہ اب ایکسپائر ہو گیا ہے تو یہ کریم لے لے۔ ہمارے بابا جی علیہ رحمت فرمایا کرتے تھے کریم کی اس کو ضرورت ہوتی ہے جس کا کریم پہ بھروسہ نہ ہو۔ ہمارے بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کبھی کریم استعمال نہیں کیا، اور الحمدللہ ہمارے گھر میں بھی آپ کو کوئی کریم نظر نہیں آئے گا سوائے سرسوں کے تیل کے یا تارے میرے کے تیل کے۔ کریم فرمایا اچھے طریقے سے وضو کرے، باوضو رہیں، چہرہ آپ کا خوبصورت نہ ہو تو خادم حسین رضوی سے پوچھ لیں۔ یہ کلاس کے دوران فرمایا کرتے تھے۔ تو جس کا کریم پر بھروسہ نہ ہو تو پھر وہ کریم لے کے آتا ہے۔ سبحان اللہ بولو آدھا۔ تو یہ بھی ایک دور ہے۔ قرآن نے کہا کہ سنگھار، بس وہ اپنے کپڑے، ہیئر اسٹائل، شیشے کے سامنے، وہی ایک دور ہوتا ہے۔ فرمایا یہ دور بھی سدا نہیں رہتا، یہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب آتا ہے چوتھا دور، کاروبار کا دور۔ تفاخر بینکم، فخر کرتا ہے میری برادری، میرے والد، میرا پیسہ، میرا عہدہ، میرا بزنس، میری جائیداد، میری پراپرٹی، اس پہ وہ فخر کرتا ہے۔ بس کہتے ہیں مارکیٹ میں عزت رہنی چاہیے، پیسہ جاتا ہے جانے دو، گاڑی جاتی ہے بکتی ہے بکنے دو، پلاٹ جاتا ہے جانے دو، یہ مونچھ نیچے نہ ہو۔ ایک اسٹیٹس ہوتا ہے نا بندے کا، ہمارا وہ خراب نہ ہو، عزت خراب نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے تفاخر بینکم، مونچھ نیچے نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے یہ دور بھی سدا نہیں رہے گا، یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ جیسے پچھلے دور چلتے گئے، 4 دور ختم ہو گئے، 5واں دور تکاثر فی الاموال والاولاد۔
اب آخری دور ہے مال کی کثرت. پہلے کہہ رہا تھا پیسہ جائے جائے مونچھ نیچے نہ ہو، اب کہتا ہے مونچھ نیچے تو اپنی جگہ پر، مونچھے کاٹ دو لیکن پیسہ آ جائے، انڈر دا ٹیبل آ جائے یا اپ دا ٹیبل آ جائے، کہیں سے بھی آ جائے، حلال آ جائے حرام آ جائے، بس آنا چاہیے. وینٹیلیٹر پر ہے. اور یہ جو آخری حصہ ہے نا، قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا پہلا کھیل کود ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، پھر تماشا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، پھر زینت ہے، سنگھار ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، پھر جو فخر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. لیکن یہ جو آخری ہے نا مال کی کثرت، وینٹیلیٹر پر ہے، سانس یہاں اٹکی ہوئی ہے پھر بھی رابطے کر رہا ہے، وہ چیک پاس ہوا کہ نہیں، وہ پیسے آئے یا نہیں، اس نے پیسے دیے یا نہیں. قرآن کہتا ہے یہ آخری دور جب تک قبر میں نہ پہنچائے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، جب تک قبر میں نہ پہنچائے یہ مال کی کثرت یہ ختم نہیں ہوگی. یہ ہے زندگی کا فلسفہ. اب اس زندگی کو رب نے دیا کیوں ہے؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس کا ترجمہ مفتی صاحب بعض احباب یہ کرتے ہیں، ہم نے انسان کو نماز کے لیے پیدا کیا، ہم نے روزے کے لیے پیدا کیا. عبادت سے ایک خاص چیز مفہوم لیتے ہیں، لیکن یہاں یعبدون یہ عبدن سے بنا ہے، عبادتن سے بنا ہے. عبادت جو ہے یہ عبدن سے بنا ہے. عبد کا معنی ہے غلام. اب اس آیت کا ترجمہ کریں، ایک ہوتا ہے غلام اور ایک ہوتا ہے سرونٹ، نوکر. نوکری 8 گھنٹے کی ہوتی ہے، اگر اوور ٹائم لگا دے تو 12 گھنٹے کی، 13 گھنٹے کی، 16 گھنٹے کی، ایسا ہی ہے. وہ سرونٹ ہوتا ہے. رب نے یہ نہیں فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس لیعبدون، یعنی میں نے اپنے بندوں کو اپنی نوکری کے لیے رکھا. نہیں، سرونٹ کے لیے نہیں کہ وہ 8 گھنٹے کی ڈپٹی کریں، 5 نمازیں پڑھ لیں. نہیں، فرمایا میں نے جن اور انسانوں کو اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا، یعنی وہ 24 گھنٹے میرے غلام ہیں، 24 گھنٹے میرے غلام ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مسجد کے اندر تو غلام ہو اور بازاروں میں جائیں تو اپنی منمانی کریں، کورٹ کچہری میں جائیں تو وہ میری بات نہ مانیں، اسمبلی میں جائیں تو میری بات نہ مانیں. 24 گھنٹے جب جب رب کا فرمان ہوگا تب تب اسے عمل کرنا لازمی ہے. غلام 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، ٹیمپریری اور وقتی نہیں ہوتا. ہم نے تو اپنے آپ کو وقتی نوکر بنا دیا، بس نوکری کر رہے. 1 گھنٹہ نماز کے لیے دے دیا، 2 گھنٹے ادھر دنیا کے لیے دے دیا. پورے ایونٹ میں شادی کے اسلام کو ہم نہیں دیکھتے. بچی کے حق مہر کی بات آتی ہے تو باپ بھی مونچھوں کو تاؤ دے کے کہتا ہے مولوی صاحب جو شرعی حق مہر ہے وہی ڈال دو. شریعت آپ کو صرف بچی کے اس حق پر یاد آ گئی. یہ جو پیچھے جو آپ نے رسمیں کی ہے سارا یہ کہاں گیا؟ غلام ہیں ہم، رب نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے. جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے. چاند سورج اور تارے ہیں ضیاء کے واسطے، کل جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. شیخ سعدی علیہ رحمت، اللہ اکبر، یا رسول تاجدار ختم نبوت. شیخ سعدی علیہ رحمت فرماتے ہیں ابرو بادو مہو خورشید و فلک درکارند. یہ گلستان میں دیباچے میں، ابرو بادو مہو خورشید و فلک درکارند تا تو نانے بکف آری بغفلت نہ خوری. فرمائے یہ بادل، یہ ہوا، یہ چاند، یہ سورج، یہ تارے، یہ سب تیرے نوکر ہیں، سب تیرے، تاکہ تو مجھے نہ بھولے. میں نے سارا سسٹم کر دیا، تجھے جو چاہیے میں نے سارا پرووائڈ کر دیا ہے. آج ہم نوکر کے نوکر بنے ہوئے ہیں. گاڑی کو تو صبح شام دھوتے ہیں، کبھی اپنے دل کو بھی دھویا ہے. کبھی ہم نے اپنے آگے بازار جا کے اسلام کا حال پتہ کیا ہے کہ اسلام کس حال میں ہے، بینکوں میں اسلام کا کیا حال ہے. پورا سال بدماشی، عیاشی، فرانی، سارا کچھ کر کے آخری دعا میں جا کے ہم روتے ہیں، پیٹتے ہیں جی ہمیں جنت مل جائے. آخری دعا سے جنت ملتی
تو لجپال حسین مدینہ کبھی نہیں چھوڑتے. یہ اپنے اطوار بدلیں. اسلام کے ساتھ جو ہم نے سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا ہے نا، وہ سوتیلی ماں جیسا بھی سلوک نہیں ہے. ہم نے اسلام کو چند ایک رسموں تک محدود رکھا ہے. آج فلسطین کے لیے رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں مسلمان. ہمارے بابا جی سبحان اللہ بولو تو ایک بات کروں. ہمارے بابا جی علیہ رحمت دل سے آواز آتی تھی، آپ کا ہر بیان آپ کے دل سے. آپ فرماتے تھے گھوڑے کھولو. تب یہی لوگ قوم میں سے بھی، بڑے تو ویسے بھی تانے کرتے تھے، قوم سے بھی کہتے تھے مولوی مرا ہوئے، یہ ابھی مولوی ہمیں مروائے گا، یہ جنگ چھیڑ دے گا. جب ہمارے بابا جی فرماتے تھے گھوڑے کھولو تو جب سب لوگ ہنستے تھے. آج پوری قوم کہہ رہی ہے گھوڑے کھولو، کوئی سننے والا بھی نہیں ہے. یہ اس بابے کی بد دعا ہے. وہ گھوڑے رکھے کس لیے؟ وہ گھوڑے چلانے کے لیے بھی نظام چاہیے. نظام نہیں ہوگا تو پھر وہ گھوڑے چلنے کے قابل ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنین سے وعدہ فرمایا ہے. 3 وعدے ہیں. کتنے؟ 3 وعدوں کے لیے 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ آمنو، وہ ایمان رکھنے والے ہوں. کیا ہوں؟ مومن ہوں، ایمان والے ہوں. وعملوا الصالحات، نیک عمل بھی کرنے والے ہوں. اچھا نیک عمل کیا ہے؟ توجہ ہے. ہاں نیک عمل صرف نماز جو یورپ نے نکالا ہے نا 4 چیزیں. آج مسجد کے امام سے پوچھیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. مدرسے کے مدرس سے، متعلم سے، معلم سے، 4 ماہ سال کا گشت لگانے والے سے، کسی سے بھی پوچھو اسلام کے بنیادی جز کتنے ہیں، تو اس نے وہی یورپ کا رٹایا ہوا ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اس سے آگے اسلام جاتا ہی نہیں ہے. میں بتا دوں اسلام کے بنیادی جز کتنے ہیں؟ یاد رکھو گے بھول جاؤ گے. میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ساتھ یورپ نے کیا کیا ہے. اسلام نے ہمیں ابھی جو اسلام چل رہا ہے، یہ یورپ الاؤڈڈ اسلام ہے. یہ سرزمین حجاز والا مکین گنبد خضرا کا اسلام نہیں ہے جو ہمارے یہاں چل رہا ہے. اسلام کے 5 جز ہیں. یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، ہمارے بچے یاد کریں. کتنے جز ہیں؟ 5 ہیں. پہلا ہے اعتقادات، دوسرا ہے عبادات، تیسرا ہے معاملات، چوتھا ہے آداب، اور 5واں ہے عقوبات، حدیں، سزائیں. چور کی سزا کیا ہے، زانی کی سزا کیا ہے، تہمت لگانے والے کی سزا ہے کہ جو حدیں جاری ہیں جو اسلام میں، یہ عقوبات آخری ہے. اب یورپ نے کیا کیا؟ اعتقادات میں سے کلمہ نکال کے دیا ہاتھ میں، لولی پاپ، یہ آپ رکھ لیں. اور عبادت کے اندر کون کون سی چیزیں بتاؤں؟ عبادت میں گنوانے جا رہا ہوں. عبادت میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد. یہ اسلام کی ساری کتابیں اٹھا کے دیکھو، یہی 5 چیزیں آپ کو ملیں گی. اب یورپ نے کیا کیا؟ اعتقادات میں سے کلمہ نکال دیا اور عبادات میں سے 4 چیزیں نکال دی. یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. 4 اور 1 کنیکٹ کیا کلمہ، یہ 5 کا لالی پاپ دے دیا. آج ہر بندہ اسی 5 کو اسلام سمجھ بیٹھا ہے. کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. صرف یہ اگر اسلام ہوتا تو یہ سارا بہترین انداز میں یورپ میں موجود ہے. امریکہ میں کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں، بولتے نہیں ہیں آپ. امریکہ میں مسجدیں نہیں ہیں. امریکہ میں بلدیہ کی گاڑیاں سحری اور افطاری کا سامان لاتے ہیں مسجدوں میں. آپ کو اللہ تعالیٰ اگلا حج نصیب کرے، بولو آمین. جب آپ جائیں تو میرا ایک کام کرنا، وہاں جا کے آپ نے پاکستان کا بھی کوٹا دیکھنا ہے حاجیوں کا کہ کیا سہولیات ہیں، کھانا، پانی، ٹرانسپورٹ، رہائش، سارا چیک کر کے لکھنا ہے. پھر آپ نے امریکہ کا جو کوٹا ہے وہاں حاجیوں کو جا کے دیکھنا ہے کہ کیا سہولیات ہے کھانے میں، پینے میں، ٹرانسپورٹ میں. سبحان اللہ نہیں بولا آپ نے؟ آپ کا تو کوٹے والا حاجی ہر سال مذہبی امور کے جناب تمام وزیروں کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے حرم شریف کے اندر.
کہ منسٹر کو اللہ مارے، ہمیں پانی نہیں مل رہا، ہمیں فلانا نہیں مل رہا. کبھی امریکہ کے حاجی نے بھی شکایت کی ہے؟ بولتے نہیں ہے. پھر تو اچھا اسلام تو وہاں ہو گیا، اگر تو اسلام سے رن کا نام ہے. یہاں تو زکوٰۃ بھاری ہے، امریکہ میں تو این جی اوز چلا رہے ہیں، وہ پیسے دے رہے ہیں، خرچ کرو. جی ہاں ادھر ہی دے رہے ہیں. تو اسلام تو وہاں، ہمارے یہاں تو مسجد کی تعمیر میں 10 سال 12 سال کتنے سال. ہمارے میری مسجد، یہاں میرے مقتدی بیٹھے ہوں گے، شاید ابھی وہ یہاں نہیں ہوں گے یہاں پہ میرے پاس نماز پڑھنے والے. 2010 میں نے مسجد شروع کی تھی اب چوکی میں، غوثیہ مسجد کے نام سے. وہ ابھی بھی اس کا سلسلہ چل رہا ہے. سبحان اللہ بولو ذرا. ہاں 10 سال میں ہماری مسجد کمپلیٹ نہیں ہوتی. امریکہ میں ایسا نہیں ہے، وہاں ٹھیکیدار آتا ہے، بنیاد لگاتا ہے، 6 مہینے 8 مہینے سال 10 مہینے میں مسجد کمپلیٹ. چابی آپ کے ہینڈ اوور، آپ دروازہ کھولیں جیسے آپ نے صوفے پہ قدم رکھا ہے. سردیاں ہیں تو ہیٹر چل رہے ہیں، گرمی ہے تو اے سی چل رہا ہے. مقتدی کو اتنی تکلیف بھی نہیں ہے کہ وہ ٹوٹی کھولے، وہ ہاتھ بڑھاتا ہے، پانی خود بخود آ رہا ہے، سینسر لگے ہوئے ہیں. سبحان اللہ نہیں بولا ہے؟ ہمارے ہاں ترک مسجد کی اگر ٹوٹی ٹوٹ جائے تو اس کو تو پہلے شاپر سے باندھیں گے، پھر ٹیوب سے باندھیں گے. کسی مقتدی کو توفیق نہیں 250 کی ٹوٹی لے کے آئے. نہیں جی کمیٹی کا مسئلہ ہے، مولوی صاحب کا مسئلہ ہے، سانوں کی ہے. ہاں مسواک بھی ڈال لیتے ہیں حضرت. ہاں یہ ہنسنے نہیں ہے، رونے کی باتیں ہیں. ہنسنے کے بابا جی فرما دیتے ہم متعمل ہی نہیں ہے. ہمارے ساتھ جو گیم کھیلا ہے نا، اب ایک بات کرنے لگا ہوں، توجہ ہے؟ ناراض تو نہیں ہو؟ اگر آپ ناراض بھی ہوں گے نا تو میرا گندم آپ کسی کے گھر سے نہیں آ رہا ہے. ہاں ناراض جو ہوتا ہے صدا ہو جائے. ہم نے حق کی بات کرنی ہے، حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار تو کر جائے گا ٹپکے گا جو لہو میلا. کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، میں زیر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند. میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ جتنے آئے ہو سارے بخشے گئے ہو. سبحان اللہ بولو. خطیب بیٹھتے ہی جنت کی ٹکٹ دے دیتا ہے، جننے آئے ہو بخشے گئے ہو. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. میں نے کہا یار اسی محفل میں جوتا چور بھی آ جاتا ہے، اس کو کس نے بلایا؟ اسی محفل میں موبائل چور آ جاتا ہے، جیب کترے آ جاتے ہیں، ان کو بھی کوئی اپنا یہ سینس چینج کرو. ایسا ایک جلسے سے، ایک میلاد کے جلسے سے اگر جنت مل جاتی تو لجپال حسین مدینہ چھوڑتے، 72 قربان کرتے، اپنی جان قربان کرتے. وہ وہیں بیٹھ کے گنبد خضرا کے سائے میں میلاد کی محفل کرتے. سبحان اللہ بولو حضرت. اور نہیں بھائی، اسلام کے لیے دینا پڑتا ہے. ہمارا جو اسلام چل رہا ہے وہ یہ سارا بہترین انداز میں وہاں موجود ہے. یہاں ہے بلدیہ کی گاڑیاں لا رہے ہیں سحری افطاری کا سامان، کبھی لایا ہے؟ وہ خود افطاری کرتے ہیں مسجد کے اندر، پھر کہتے ہیں تھانے میں بھی کچھ بندے ان کے لیے بھی ڈالو. جو ہم نے اب میں ایک بات کرنے لگا ہوں. 1919 سے پہلے آپ حاکم تھے، اسلام حاکم تھا. اسلام جب فیصلہ کرتا تھا تو سپر پاور طاقتیں بھی زیر ہو جاتی تھی. آپ کی ایک تاریخ ہے، ایک ہسٹری ہے. بابا جی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ آپ سے وہ تاریخ چھپائی گئی ہے. آپ 1919 سے پچھلی تاریخ پڑھ لینا. اسلام پوری دنیا میں لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، سارے دین نیچے، دین اسلام سب سے بلند نظر آئے گا. لیکن 1919 میں جو ہم سے ریاست گئی ہے اسلامی، آخری ریاست سلطنت عثمانیہ، 10 سال نبی علیہ السلام نے حکومت فرمائی ہے، مدینہ کے وزیر اعظم رہے. سبحان اللہ بولو ذرا. نبی ہمارے مصطفیٰ سیاسی ہیں، ہمیں فخر ہے. جو سیاست کر رہے ہیں انہیں فخر ہونا چاہیے. صرف ہمارے نبی نہیں، ہمارے مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ تمام بنی اسرائیل کے نبی جتنے بھی ہیں سب کے سب سیاسی ہیں. 10 سال نبی علیہ السلام نے حکومت فرمائی ہے. توجہ ہے؟ 2.5 سال صدیق اکبر نے، 10 سال فاروق اعظم نے، 12.5 سال عثمان غنی نے، 5.5 سال مولا علی نے، 6 ماہ امام حسن نے، 100 سال بنو امیہ، 280 سال بنو آل فاطمی، 500 سال بنو عباس، 627 سال پر مشتمل سلطنت عثمانیہ.
یہ پورے پیریڈ میں اسلام حاکم ہے، اور 1919 میں ہمیں محدود کر دیا گیا، کہا بس یہ مسجد کے اندر ہو۔ ہمارا اسلام مسجد سے نکل کر گلی تک جا سکتا ہے؟ نہیں، الاؤ نہیں ہے۔ بڑے بڑے دروازے رکھے ہیں ہم نے مسجدوں میں، تاکہ یہ نہیں کہ باہر سے کوئی اندر نہ آ سکے، نہیں، اسلام باہر نہ جا سکے۔ قیدی بنا دیا ہے زنجیریں ڈال کر۔ اور ساتھ میں یہ بھی حکم ہے، کولونیلزم کے بانی برٹش کا جو نو آبادیاتی پروگرام بنایا تھا، یہ مفتی گوگل سے ساری باتیں آپ پوچھ سکتے ہیں بعد میں جا کے، ہاں تصدیق کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسی بات ہم تکے والی بات کر ہی نہیں تھے، ہوا والی بات ہے ہی نہیں ہمارے۔ ہم نے جو بابا جی سے سیکھا ہے وہ یہی ہے، بات کرو پر مغز کرو۔ ہر مسجد پہ چندے کی پیٹی، پچھلے پوری تاریخ میں آپ ڈھونڈنے سے بھی رہو گے، کوئی ایک بھی پیٹی کا ثبوت لے آئے جو چور کی سزا ہے وہ ہماری سزا ہے، چاہے وہ ریاست سلطنت عثمانیہ ہو، چاہے بنو عباس ہو، چاہے بنو آل فاطمی ہو، چاہے وہ بنو امیہ ہو، کوئی چندے کی پیٹی کا ثبوت دے۔ چندے کی پیٹی ایجاد ہوئی ہے کولونیلزم، نو آبادیاتی پروگرام، برٹش نے جو پروگرام بنایا تھا 1919 میں، 1920 میں تبلیغی جماعت بنی تھی، اس سے پہلے کوئی جماعت بھی نہیں تھی۔ سبحان اللہ بولو حضرت۔ اس سے پہلے کسی کو استنجے کے مسئلے کا بھی مسئلہ نہیں تھا، پوری قوم کو استنجا سے لے کر جنازے تک سارے مسائل آتے تھے۔ آج استنجا بھی صحیح نہیں ہوا، 103 سال ہو گیا۔ تبلیغی جماعت، میں کسی کی مخالفت کا قائل ہی نہیں ہوں، وہ تو بہت آگے نکال دیا ہمیں بابا جی علیہ رحمت نے۔ وہ بیچارے محنت کر رہے ہیں، وہ 103 سال ان کو ہو گیا، 44 سال ہمارے ساتھی، وہ بھی ماشاءاللہ ہر جگہ جاتے ہیں، اچھی بات ہے، نماز سکھانے کے لیے اور روزہ وغیرہ، اچھی بات ہے، میں اس کو کنڈم نہیں کرتا ہوں، لیکن یار سوچو 103 سال بڑا عرصہ ہے یا چھوٹا ہے؟ 103 سال گزرے ہیں، ابھی تک قوم کا استنجا ٹھیک نہیں ہوا، ابھی تک قوم کو کلمہ صحیح نہیں آتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ ایسا ہے یا غلط کہہ رہا ہوں؟ میں اب بزرگوں سے سوال پوچھوں، جو ہمارے سفید ریش بزرگ ہیں، او بابا بیٹھے ہوئے، آپ بیٹھے ہیں، ادھر بھی بیٹھے ہیں بزرگ، اس سائڈ پہ ماشاءاللہ جوان ہیں سارے، سبحان اللہ بولو ہاں، وہ بابا بیٹھے ہوئے۔ بزرگوں، میں آپ سے 5 سوال پوچھوں گا، اجازت ہے؟ یہ بزرگ جو بیٹھے ہیں سفید ریش، اجازت ہے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کے دور میں مسجدیں زیادہ تھی یا اب زیادہ ہیں؟ ابھی زیادہ ہیں؟ ہاتھ ذرا کھڑا کر کے نا یہ جوانوں کو کوئی گواہی مل جائے، ابھی زیادہ ہے۔ اور بچے ہو گواہی لے لو بزرگوں سے۔ آگے بتاؤں دوسرا سوال، اجازت ہے؟ آپ کے دور میں مدرسے زیادہ تھے یا آپ زیادہ ہیں؟ نہیں جوان نہیں، بزرگ کرے نا، ہاتھ کھڑا کرے، ابھی زیادہ ہیں؟ ابھی زیادہ ہیں۔ تیسرا سوال آ رہا ہے، تھکے بیٹھے ہو پکے بیٹھے؟ ہمارے بزرگ پکے ہیں تو پھر انشاءاللہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خود ہی صورت فولاد۔ کتنے سوال ہو گئے؟ 2 ہو گئے۔ تیسرا سوال آ رہا ہے، آپ کے دور میں پیر خانے، خلیفے، مرید یہ زیادہ تھے یا اب زیادہ ہیں؟ اب زیادہ ہے۔ ہو گیا، گواہی مل گئی۔ اب چوتھا سوال آ رہا ہے، بزرگوں آپ بتائیں، آپ کے دور میں اسکول، کالج، یونیورسٹی زیادہ تھے یا اب زیادہ ہیں؟ اب زیادہ ہیں۔ اس کا کیا مطلب، نتیجہ کیا نکلا؟ کہ یہ ایجوکیٹڈ دور ہے، پڑھا لکھا ہے، سبحان اللہ بولو ذرا، پڑھے لکھوں کی بھرمار ہے، چاہے مسجد کے لحاظ سے ہو، مدرسے کے لحاظ سے ہو، اسکول کے لحاظ سے ہو، کالج یونیورسٹی کے لحاظ سے ہو، ہے نا؟ یعنی یہ دور، پچھلا دور ناخواندہ تھا، تعلیم نہیں تھی، عالم کم تھے، مسجدیں کم، مدارس کم، پیر بھی کم۔ یہ دور اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدارس، مسجد سب بھرمار، پڑھا لکھا زمانہ۔ اب 5واں سوال ہے، اجازت ہے؟ اور آخری سوال ہے اور لازمی سوال ہے، بزرگوں آپ بتائیں، آپ کے دور میں حیا، غیرت، ایمان، رشتوں کا پاس، آنکھوں میں حیا زیادہ تھی یا اب زیادہ ہے؟
پہلے زیادہ تھی. دیکھ لو بچے ہو، تعلیم اتنی زیادہ ہے اور معاشرے کا گراف 0% سے بھی نیچے ہے. میں تو کہا کرتا ہوں کہ جس کے آنکھوں کی بدنگاہی سے اس کے محلے کی بیٹی محفوظ نہیں ہے، اسے کشمیر کی عزت کی بات کرنا زیب نہیں دیتا. وہ کیا وجہ ہے؟ میں نے اپنے چاچے سے پوچھا، میں نے کہا چاچا جی کیا وجہ ہے؟ آپ کے دور میں حیا، غیرت، ایمان بڑا رشتوں کا پاس وہ بڑا زیادہ تھا، حالانکہ علم بھی کم تھا، علماء بھی نہیں تھے. اور میں ساجد نواز صاحب آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، سبحان اللہ بولو حضرت. شاہ صاحب ایک علاقہ ہے ہمارے یہاں، زیدی علاقہ ہے بلوچستان میں، تو وہاں ایک بزرگ ہے، شیخ قبیلہ ہے. بزرگ مجھے بتا رہے تھے، کہتے ہیں کہ جب میں جوان تھا ادھر وہ مولوی کم تھے، ملا کہتے ہیں اس کو، ملا ویسے افغانستان سائڈ میں مفتی کو کہتے ہیں، تو یہ ہمارے یہاں ملا مطلب چھوٹا پڑھنے والا. تو وہ کہتے ہیں وہ ملا صاحب ایک آئے، گدھے پہ آئے، ایک بندے کو جو ہے نا وہ بالکل آخری سکرات کا وقت تھا، تو ہم نے ان کو کہا کہ مولوی صاحب یہ اس کو یاسین شریف پڑھے. یعنی علم کی کمی بتا رہا ہوں کہ علم کتنا کم تھا. تو وہ بندہ آیا اور انہوں نے ان کو قرآن پاک دیا، گھر والوں نے. وہ قرآن پاک ڈھونڈ رہا ہے، اس میں یاسین شریف نہیں مل رہا ہے. مفتی صاحب پسینے اس کے چھوٹے. پھر انہوں نے قرآن پاک واپس کیا، بولا اس قرآن میں یاسین شریف نہیں ہے، میرا قرآن جو وہ گاؤں میں رکھا ہے پہاڑ کے اس طرف، اس میں ہے، وہ لے آؤ. کیونکہ ادھر نشانی کی تھی نا، یار پڑھا ہوا نہیں تھا، تھوڑے تھوڑے پڑھے ہوئے تھے. لیکن وہ تھوڑے تھوڑے پڑھے ہوئے نا، سبحان اللہ بولو ذرا ایک بات کرو، وہ تھوڑے پڑھے ہوئے تھوڑا سا پڑھ کے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم شف کرتے تھے، سر کا درد ختم. آج ہم دم کرتے ہیں، کہتے ہیں اسپرو کی گولی بھی ساتھ رکھنا ہے. ساڑھے دم تے کوئی بھروسہ نہ کریے. اتنا بڑا یعنی ماحول تعلیمی ایجوکیٹڈ دور، معاشرہ بالکل نیچے. میں نے چاچا سے پوچھا، میں نے کہا وجہ کیا ہے، آخر آپ کے دور میں یہ کیوں تھے اور اب کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا اس وقت عمل تھا. سبحان اللہ بولو حضرت. میں کہا چاچا تواڈے عمل دا سانو پتہ ہے، تسی کنیاں کو نمازاں پڑھیاں نے، تمہاری نمازوں کا بھی ہمیں پتہ ہے، تمہارا کلمے کا بھی ہمیں پتہ ہے، اور نمازوں پہ نہیں جاؤ، نمازیں بھی تم لوگ نہیں پڑھتے تھے، ہمیں پتہ ہے جو ہم کسے تم کہتے ہو. بزرگوں سے پوچھو نا، ان کی بھی نمازیں کتنی تھی، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا رخ ادھر کرنا ہے کہ ادھر کرنا ہے. کہتے پھر کیا تھا؟ میں نے کہا بتاؤں وجہ، آپ لوگوں کو بتاؤں. وجہ صرف ایک تھی، ایک وجہ صرف. وہ کیا کہتے ہیں انگریزی میں ہمارے بچے، پوائنٹ بی نوٹڈ، ہاں ٹو بی نوٹڈ. ایک ہی وجہ، یہ جو بزرگ ہیں نا ہمارے، ان کا دور اسلامی سلطنت کے دور کے قریب تھا. جو یہ حیا، غیرت، ایمان تھی نا، یہ وہ اسلام کی سلطنت کی برکتوں کی وجہ سے تھی. جیسے جیسے وہ سلطنت سے دور ہوتے گئے، معاشرے کا حال آپ کے سامنے ہے. اگر ہم نے اپنی نسلیں بچانی ہے، آنے والی نسلیں بچانی ہے، تو آپ کو دین کو تخت پہ لانے کے لیے میدان میں آنا پڑے گا. اگر نہیں تو پھر جتنا دور ہوں گے یہ اتنا ہی آگے جائے گا. 76 سال ہو گئے، 76 سال میں ہمارے کینڈیڈیٹ کون ہیں؟ سناؤ حدیث پاک. اور حدیث پاک بھی قبلہ مفتی صاحب حضرت حذیفہ بن یمان کی ہے. حضرت حذیفہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو رازدار مصطفیٰ کہا جاتا ہے، جن کو نبی علیہ السلام نے پورے مدینہ منورہ کے جتنے منافقین تھے سب کی لسٹ دی تھی کہ یہ فلان منافق، فلان منافق، فلان، سب کو بتایا تھا، سب کا اسے پتا تھا. اور نبی علیہ السلام فرماتے تھے میرا یہ حذیفہ میرا وہ یار ہے کہ جس کو فرشتے سلام کرنے آتے ہیں. اچھا فرشتے کیوں سلام کرنے آتے تھے؟ کہ نبی علیہ السلام کے کاشانہ اقدس اور حضرت حذیفہ دونوں کے گھر کے درمیان صرف ایک دیوار کا فاصلہ تھا. ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کاشانہ اقدس، یہاں حضرت حذیفہ کا. وہ ہوتا یہ کہ جب عشاء پڑھ کے آتے، جانے کائنات اپنے گھر تشریف لے جاتے، تو حضرت حذیفہ اپنی پوری فیملی کو لے کے مدینے سے باہر خیمہ لگایا تھا، ساری فیملی کو وہاں لے جاتے، پوری رات وہی رہتے، فجر کے ٹائم واپس آ جاتے. تو کسی نے پوچھا حذیفہ یہ رات کو بچوں کو لے جانے کا کیا مقصد ہے؟ آپ فرمایا کرتے تھے کہ مصطفیٰ کے گھر کی باتیں کہیں میرے کانوں میں نہ آ جائیں، اس وجہ سے فرشتے سلام کرنے آتے تھے. ایک مرتبہ حضرت حذیفہ نے دیکھا کہ دھوپ میں جانے کائنات کے ساتھ کوئی بابا کھڑا ہے.
بزرگ شخص کوئی کھڑے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں گفتگو ہیں، تو یہ انتظار کرتے رہے، کافی دیر ہو گیا، ان کو آیا غصہ، سبحان اللہ بولو تو بولو، غصہ آیا اور یوں کیا، یہ بابے کو دیکھو، میرے حبیب کو دھوپ میں کھڑا کر کے گفتگو اتنی طویل کر دی ہے، تو جیسی قدم بڑھائے نا تو وہ بابا غائب ہو گیا، جیسے پہنچے یا رسول اللہ یہ کون تھا؟ فرمایا یہ جبریل تھے، اور جب تمہیں دیکھا نا کہ آستین اٹھائے ہوئے غصے میں آ رہا، کہتا تیرا یار غصے میں ہے، میں نکلا۔ وہ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں، توجہ ہے، یہ حدیث یاد رکھو گے یا بھول جاؤ گے؟ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ستکون بعدی امراء یکذبون ویظلمون، میرے بعد ایسے حکمران اور لیڈر آئیں گے جو جھوٹ بولیں گے اور ظلم کریں گے، جھوٹ بولیں گے اور ظلم کریں گے۔ جھوٹے تو ہیں نا ہمارے لیڈر، ظلم کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں۔ ظلم یہ نہیں ہے کہ AK-47 لیا اور بندے کو مار دیا، ٹارگٹ کلنگ کر دیا، اس کو مارا، آپ نے کہا ظالم یہ ہے، ظالم اس کو نہیں کہتے، ظالم یہ بھی ہے، لیکن ظالم کی جو تعریف ہے وہ میں کرنے لگا ہوں۔ ظلم کی تعریف ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، جو چیز جس جگہ کی ہو وہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ لے جانا، یہ ظلم ہے۔ امامہ کی جگہ کون سی ہے؟ سر ہے، یہاں سے اٹھا کے پاؤں میں رکھنا ظلم، پاؤں میں جوتے کی جگہ پاؤں ہے، اٹھا کے سر پہ رکھنا ظلم۔ اگر آپ کا MP توجہ ہے، آپ کا MP آپ کا MNA آپ کے فنڈ اٹھا کر ڈیفنس کے بنگلے پہ لگائے تو بولے نا ظلم۔ اگر اسلام آباد کے بنگلے پہ لگائے تو، لاہور کے بنگلے پہ لگائے تو، دبئی کے ہوٹل پہ لگائے تو، لندن کے سرے محل میں لگائے تو یہ ظالم ہے نہیں ہے؟ سبحان اللہ بولو، ہاں یار سچ تو بولو۔ اب سنو آگے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے حکمران آئیں گے جو جھوٹ بھی بولیں گے اور ظلم بھی کریں گے، یعنی ان کا حق اٹھا کے۔ اب یار کمال ہو گیا، بھائی کی شادی ہے MPA کی، منسٹر کی، وہ سرکاری گاڑی، سرکاری تیل، سرکاری پیسہ استعمال کر رہا ہے، شریعت کی اس میں اجازت ہے۔ عمر بن عبدالعزیز بیٹھے تھے نا گھر میں، عمر بن عبدالعزیز، تو ایک مہمان آئے، مہمان جیسی داخل ہوئے نا تو انہوں نے چراغ بجھا دیا، تو مہمان نے کہا یار کمال مہمان نوازی کی آپ نے، میں آیا تو آپ نے چراغ بجھا دیا۔ انہوں نے کہا جی یہ بیت المال کا تیل تھا، میں سرکاری کام کر رہا تھا، تو میرا مہمان ہے، تیرے لیے میں سرکاری بیت المال سے پیسہ کیسے خرچ کروں؟ تیری لائٹ اور ہے وہ جلا دیتے ہیں، لیکن اس سے تو روشنی نہیں لے سکتا۔ فاروق اعظم، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایسے نہیں کہا کرو کہ بھی جنہیں آئے ہو بخشے گئے ہو، ہاں اپنا وہ برابر رکھو، ایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ فاروق اعظم حضرت حذیفہ کے پاس گئے، توجہ ہے، حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس فاروق اعظم 3 دن بخار میں مبتلا رہے، حضرت فاروق اعظم کو بخار ہوا 3 دن، تو تیسرے دن جو ہے نا آپ دروازے پہ گئے، حضرت حذیفہ کے دستک دی، دستک دے کے تو حضرت حذیفہ باہر آئے، باہر آ کے دیکھا فاروق اعظم کھڑے ہیں، عرض کیا امیر المومنین آپ حکم ارشاد فرماتے، میں حاضر ہوتا، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ پتہ ہے فاروق اعظم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر سرکاری کام ہوتا تو ہم تمہیں بلاتے، ہمارا اپنا ذاتی کام تھا اس لیے ہم خود آئے۔ تو اندر جب گئے تو حضرت فاروق اعظم نے جو سوال کیا نا حضرت حذیفہ سے، ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ فاروق اعظم نے حضرت حذیفہ سے فرمایا کہ حذیفہ وہ جو آپ کے پاس لسٹ ہے منافقین کی، مدینے کی منافقین کی لسٹ جو آپ کو دی ہے جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں دیکھنا کہ میرا نام تو نہیں ہے۔ تو حضرت حذیفہ رونے لگے، اور حضرت حذیفہ نے عرض کیا روتے روتے کہ امیر المومنین اللہ کی قسم میں نے مصطفیٰ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان الشیطان یفر من ظل عمر، شیطان فاروق اعظم کے سائے سے بھی بھاگتا ہے، اور میں نے یہ سنا ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے پاس کوئی نبی بن سکتا ہوتا تو عمر بن خطاب بن جاتے۔ تو وہ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں ظالم ہوں گے اور جھوٹے ہوں گے۔ اب آگے سنیے، فرمایا من صدقہم بکذبہم،
جو بھی ان جھوٹے ظالم لیڈروں کو سچا کہے گا، ابھی آئیں گے نا، وہ جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے ترابی صاحب کہ ابھی موسم شروع ہونے والا ہے، اور سب سے زیادہ وہ اس بندے کے لیے جو ان کے لیے اہتمام کرتا ہے، اپنے گھر میں یا کسی مال میں یا کسی جگہ پہ، کسی دکان میں یا کسی مکان میں یا گلی میں جو اہتمام کرتا ہے، اس کے لیے مصطفیٰ کریم نے کیا فرمایا کہ جو ان کو بلا کر ان کی تصدیق کرتا ہے، یعنی یہ بندہ بڑا سچا ہے، یہ وہ کیا لفظ استعمال کرتے ہیں جی، بے داغ ماضی بے لوث کردار کے مالک، سبحان اللہ بولو ذرا، اس کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے بھی ان جھوٹوں کو سچا کہا، وَأَعَانَهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، جس نے بھی ان کے ظلم پر ان کی مدد کی، چاہے 2 قدم ہی ہو چاہے قلم ہو، صرف کسی بھی طرح سے ان کی مدد کی، مصطفیٰ کریم نے فرمایا هُوَ لَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ، وہ میرا نہیں ہے میں اس کا نہیں ہوں، وَلَا يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْض، وہ میرے حوض کوثر پہ بھی نہیں آئے گا۔ اب آگے جو حدیث پاک ہے، سبحان اللہ بولو تو بولوں، اب اس بندے کے لیے بشارت ہے کہ جب پرانا ایم پی آیا اور وہ شیر حر مرد حر وہ کھڑا ہو گیا اور نے کہا جھوٹیا، پچھلے دفعہ تو نے نہیں کہا تھا کہ میں پکی سڑک بناؤں گا گلی میں، تو نے کہا تھا بجلی دوں گا، تو نے کہا تھا گیس لگاؤں گا، تو نے کہا تھا یہ کروں گا وہ کروں گا، تو جھوٹا ہے، ہم تیری مدد نہیں کر سکتے، میں اپنا ووٹ نہیں دوں گا۔ ہے ایسا کوئی بندہ بولنے والا؟ سبحان اللہ بولو حضرت ہے، اور جو بولنے والا ہے اس کے لیے بشارت سن مصطفیٰ کریم کی زبانی، فرمایا وَمَن لَّمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكِذْبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اور جس نے بھی ان کو سچا نہیں کہا بلکہ جھوٹا کہا اور ان کی مدد نہیں کی، مصطفیٰ کریم نے وہ الفاظ فرمائے ہیں جو لجپال حسین کے لیے فرمایا تھا، حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، وہی لفظ اس مرد کلندر کے لیے جو ظالم اور جھوٹے لیڈر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے جواب دے، مصطفیٰ نے فرمایا ہوا منی وَأَنَا مِنْهُ، وہ میرا ہے میں اس کا ہوں، وَسَيَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْض، یہی بندہ آئے گا میں رحمت والے ہاتھ سے انہیں جام کوثر بھر بھر کے پلا دوں گا۔ اپنے لیڈر بدلو، ہم ڈاکٹر بدلتے ہیں، ہم دکان بدلتے ہیں، ہم گاڑی بدلتے ہیں، جس گاڑی میں ہمارے والد کی توہین ہوئی ہو ہم گاڑی میں سفر کریں گے، جس دکاندار نے ہم سے بدتمیزی کی ہو کبھی ہم دکان سے خریدیں گے؟ کوئی ریڑی میں ٹماٹر سڑا ہوا ہو وہ بھی اس سے ہم چیزیں نہیں لیتے ہیں، اور لیڈر ہمارا پرانا ہے، سبحان اللہ بولو اگر لیڈر ہمارا باپ دادا کا ہے، پرانا ہے، یہ ہماری برادری ہے، ہمارا یہ ہے، یاد رکھے جو مصطفیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے اٹھ رہا ہے۔ ایک آیت کریمہ قبلہ مفتی صاحب، میں استاد صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے کہا استاد جی اس آیت کے تحت تو ہم سب ظالم ہیں، کیونکہ یہ آیت جو ہے نا وہ ایک ہی رکوع میں 3 مرتبہ ہے، اس کے حساب سے تو ہم ظالم ہیں، فاسق ہیں، بلکہ کفران نعمت کے شکار ہیں۔ وہ کون سی آیت ہے؟ فرمایا من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، اگر اسمبلی میں قرآن کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے تو پوری قوم ظالم ہے۔ یہ قرآن ہے، ایک ہی رکوع میں 3 مرتبہ ہے، فاسقون ہے، کافرون ہے، پوری قوم فاسق ہے۔ تو میں نے کہا استاد جی اوپر نظام تو ہے ہی نہیں، اسلام تو ہے ہی نظر ہی نہیں آ رہا ہے، اب اگر ہم مریں گے تو ہم بھی تو اس قوم کے فرد ہیں نا، میں نماز پڑھوں، پردہ کروں، گھر میں سارا کچھ اسلام کے مطابق تقوی، ذکر، اذکار، تسبیح، تحلیل سارا کر لوں، تہجد، اشراق، چاشت، صلاۃ الاوابین، تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو سارا کر لوں، لیکن میں قرآن کے مطابق ہوں تو اس قوم کا فرد جس کو قرآن نے ظالم کہا ہے۔ تو میں نے کہا استاد جی پھر اس کا حل کوئی؟ فرمایا امام مجاہد کی تفسیر پڑھے، امام المفسرین، جب وہ تفسیر پڑھی ہے تھوڑا سا سہارا مل گیا ہے۔ امام مجاہد فرماتے ہیں کہ آپ نظام میں ہاتھ ڈالیں، نماز سے معاشرہ صحیح نہیں ہوگا، لکھ لو، نماز کی جتنی تلقین کرو گے معاشرے میں صحیح نہیں ہونا، نظام سے صحیح ہوگا، نظام صحیح ہوگا، پورا معاشرہ بالکل صاف ہو جائے گا ہر چیز میں۔ فرمایا امام مجاہد نے کہ جب آپ نظام میں ہاتھ ڈالیں گے
نظام کے لیے کوشش کریں گے، اگرچہ وہ صحیح ہو یا نہ ہو، اسی کوشش میں جب دنیا سے تم جاؤ گے تو اللہ کے ہاں مجاہد کا ثواب پاؤ گے۔ دو شخصیتوں کی میں نے ایک کی تاریخ پڑھی ہے، ایک کی میں نے دیکھی ہے۔ وہ تاریخ جو میں نے پڑھی ہے وہ ہے سلیمان پاشا کی، سلطنت عثمانیہ کا بانی۔ آج بھی انہوں نے کوشش کی تھی، نہ وہ مولوی تھا، نہ پیر تھا، نہ سبحان اللہ بولو ذرا، یہ میرے خیال میں مچھر کالونی میں نا کوئی سوال ہوا تھا، یہیں پہ بی ڈی کے الیکشن میں کوئی پرچی آئی تھی کہ جی آپ تو ان کو دے رہے ٹکٹ، مطلب یہ فرید صاحب ہے، کہتے ہیں انہوں نے تو مدرسہ کبھی پڑھا نہیں ہے، یہ تو کلین شیو ہے، یہ کیسے دین تخت پہ لائیں گے؟ یہ پرچی آئی تھی یہ کراچی میں کسی جگہ، مچھر کالونی میں غالب، کہتے ہیں یہ کیسے دین تخت پہ لائے گا؟ میں نے کہا ہمارے سامنے تاریخ ہے، دین تخت پہ آ سکتا ہے، اگرچہ یہ بھی آ جائے، سبحان اللہ بولو حضرت۔ میں نے کہا سلیمان پاشا بکریاں چراتا تھا، وہ کوئی مولوی نہیں تھا، وہ کوئی پیر نہیں تھا، انہوں نے مدرسہ نہیں دیکھا، لیکن اس کے دل میں خیال آیا کہ انطاکیہ سے لے کے اناطولیہ تک میری خواہش ہے کہ اسلام کا جھنڈا ہو۔ اس کے لیے اس نے کوشش کی، نظام بدلا نہیں، اسی کوشش میں وہ چلے گئے۔ آج ان کا نام غازی ہے، غازی ہے نا ان کا نام، غازی، جب تاریخ پڑھو گے تاریخ میں غازی سلیمان۔ پھر اس کے بیٹے نے 90 سال جہاد کیا، اس نے بھی اوپر نہیں بدلا، لیکن ان کو بھی غازی کہا جاتا ہے۔ پھر عثمان آیا اس کا پوتا، نہ عثمان مولوی ہے، نہ تغرل پاشا مولوی ہے، نہ سلیمان پاشا، لیکن ہاں ایک بات ہے، اگر یہ ہم لے کے آئیں گے نا، جیسے ان کے پیچھے محی الدین ابن عربی کے سفید داڑھی والے بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے پیچھے بابا رضوی کے سفید داڑھی والے پیچھے بیٹھے ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ آخری بات کر رہا ہوں، آخری بات، فرمایا کہ مومنین سے اور نیک عمل کرنے والوں سے رب نے وعدہ کیا ہے کہ ضرور بالضرور زمین میں انہیں خلافت دے گا جیسے پہلوں کو دی ہے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ضرور بالضرور دین کو تخت پہ لا کے چھوڑے گا۔ جو دین مصطفیٰ لائے ہیں وہ دین تخت پہ آنا ہے، اسی لیے بابا جی فرماتے تھے کہ دین نے تخت پہ آنا ہے، پاکستان میں تو آ کے رہے گا۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ہم خوف کو امن میں ضرور بدل دیں گے۔ امیر محترم کی رہائی سے پہلے کیا عالم تھا؟ جہاں پولیس موبائل دیکھی نہیں تو ہمارے بچے گلی بدلنے لگے۔ 4th شیڈول میں کوئی ماموں کے گھر بچے رہ رہے ہیں، کوئی کہاں رہ رہے ہیں، کوئی کہاں رہ رہے ہیں، خوف کا ایک عالم تھا، ہے نا؟ اللہ نے بدل دیا نا، بدل دیا، انشاءاللہ آئے گا۔ آپ نے محنت نہیں چھوڑنی ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ جو اپنی ذاتی مفادات اور اپنی شخصیت بنانے کے لیے میری تحریک کو استعمال کرے گا، کیونکہ یہ خالصتاً دین کی تحریک ہے، جو اس کو استعمال کرے گا فرمایا وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی۔ آپ نے اپنا کام کرنا ہے، آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ فلانا کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کرنا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، میں دین کو تخت پہ لانے کے لیے کون سا کام کر رہا ہوں۔ ہمارا دین تو اس وقت اتنا غریب الوطن، پردیسی اور مفلوق الحال ہے کہ وہ بیچارہ باہر جا ہی نہیں سکتا، بینک میں جا کے انہیں بتا ہی نہیں سکتا کہ یہ کیا کر رہے ہو، بازار میں نہیں جا سکتا، کورٹ کچہری میں نہیں جا سکتا، گلی میں بھی نہیں جا سکتا۔ مسجد کی گلی میں بھی اگر ڈھول بازے بج رہے ہوں تو امام صاحب کو اجازت نہیں ہے جا کے کہہ دے کہ بھئی یہ ڈھول بازے تو نبی علیہ السلام توڑنے آئے، تو امتی ہو کے بجا رہا ہے۔ یہ بات کرے گا وہ مولوی مسجد میں رہے گا؟ اب مولوی صاحب نے بھی ڈر کے مارے کہ جی کہیں مسجد نہ بدل جائے، اس لیے بولنا ہی نہیں ہے۔ کریمہ بے بخشائے برحال بندہ کہ ہستہ مسیر کمیٹی ہو چندہ، ہے سارے اسیر ہم لوگ بن گئے۔ جو 8 سال دین پڑھنے کے بعد بھی وہ صرف اپنے مسجد کے چھن جانے کے خوف سے حق بات نہ بولے، تو اس ممبر کو میں ممبر رسول نہیں کہتا ہوں،
وہ ممبر کمیٹی ہے یا ممبر نمبردار ہے، ممبر چودھری ہے، ممبر چیئرمین تو ہو سکتا ہے، ممبر رسول اگر ڈھونڈنا ہے تو رحمت للعالمین کی مسجد کا ممبر ہے، جس نے کفر کے ایوانوں میں لرزہ برپا کر دیا، جس میں نون لیگ، جس میں ڈکٹیٹر پرویز مشرف، جس نے پی ٹی آئی جیسے ظالم جابر حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر دی، جہاں میرے بابا جی کو کہا گیا کہ خبردار اگر آپ نے ان کا ذکر کیا تو یہ تیرا جو ممبر ہے یہ کرسی چلی جائے گی، مسجد جائے گی۔ آپ نے فرمایا یہ لے چابیاں، میں وہ بندہ نہیں ہوں، میں تو مرد حر ہوں، میں تہذیب کا فرزند نہیں ہوں۔ دیکھیں بابا جی علیہ رحمت، ہم 1995 سے ہمارے ناصر ترابی صاحب مفتی صاحب یہ بھی گواہ ہیں اس بات کے، ہمارے بابا جی علیہ رحمت اتنے بیانات نہیں فرماتے تھے۔ یہ بیانات جو رنگ میں رنگے ہیں نا، سبحان اللہ، یہ وہ 2017 کے بعد 16 کے بعد غازی صاحب کے بعد 4 سال میں آپ کے بیانات پتہ ہے کتنے ہیں؟ 50,000 سے زائد بیانات ہیں، اور اگر آپ زندگی پہ بھی کاؤنٹ کر دیں نا، 24 گھنٹے بھی بیان کریں تو وہ 35,500 بنتے ہیں، لیکن آپ کے 50,000 بیانات ہیں۔ وہ کیا ہمارے لیے اللہ کی نعمت ہے کہ جو 24 گھنٹے تقریباً وہ فرماتے تھے کہ الیکشن کے جو 3 مہینے ہیں نا، 3 مہینے استاد صاحب الیکشن کے گاڑی میں اپنی نیند پوری فرماتے تھے، ادھر سے یہاں پروگرام کرنا ہے، وہاں جانا ہے، جی ایل آئی پہ، سبحان اللہ بولو ہاں ذرا۔ کوئی جگہ ایسی نہیں پاکستان کی نہ کی ہو، بلوچستان جیسے علاقے میں سبی، ڈھاڈر اور رستم احمد، نصیر آباد، ڈیرہ مراد جمالی، لسبیلا، ہبچو کی، یہ سارے جی ایل آئی پہ آئے، کوئی بلٹ پروف گاڑی نہیں تھی۔ یہ آپ کی کرامت تھی کہ 560 امیدوار آپ نے کھڑے کیے، نہ کوئی پیسہ ہے، مسجد کے حجرے میں رہنے والے، آخری دم تک حجرے میں تھے، اس لیے آپ نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ ظالمو، الیکشن اگر لڑا جائے تو حجرے والا بھی لڑ سکتا ہے، نہ اس میں قوم کا سرمایہ صرف ہوتا ہے، نہ کوئی کروڑوں کی بات ہوتی ہے، نہ کوئی لاکھوں کی بات ہوتی ہے۔ یہ اگر الیکشن اخلاص سے لڑا جائے تو 23 لاکھ ووٹ بھی لیا جا سکتا ہے۔ اب آپ کا امتحان ہے کہ 23 لاکھ کو 56 لاکھ پہ لے جانا ہے یا پیچھے کرنا ہے، یہ آپ کا امتحان ہے۔ یہ بابا جی نے آپ سے پوچھنا ہے، کیونکہ سب سے پہلا حلف آپ لوگوں نے کراچی میں لیا تھا، ہم لوگ بھی تھے اس میں، نشتر پارک میں، آپ کو یاد ہوگا 1.5 لاکھ افراد نے وہاں حلف نامے فل کیے تھے، جنہوں نے جمع کرائے وہ 1.5 لاکھ تھے، جو اٹھا کے گھروں کو لے گئے وہ الگ تھے۔ تو یہاں ایک حلف آپ نے اٹھایا، دوسرا مینار پاکستان پہ اٹھایا، جب بابا جی نے خود آپ سے لیا تھا، پورے پاکستان والوں نے لیا تھا، بابا جی خود 2017 میں 2 نومبر کو خود بابا جی علیہ رحمت نے حلف لیا تھا۔ یہ 2 حلف ہو گئے، اور تیسرا حلف آپ لوگوں نے جنازے پہ بھی اٹھایا تھا۔ میں آخری بات کر رہا ہوں، میں گناہگار ہوں، میں بابا جی کے مشن کا غدار نہیں ہوں، اگر میں غداری کروں میں سب کے سامنے برملا کہہ رہا ہوں، 0% بھی اگر میں اپنی ذات کو اپنی شخصیت بنانے کے لیے اپنے بابا جی کی ضمانت کو استعمال کروں تو مجھے کلمہ نصیب نہ ہو۔ میں دوڑ رہا ہوں آخر تک، وہ ڈیرہ بگٹی سوئی پتہ نہیں کہاں، لوگ مجھے کہتے ہیں کہ کون ہے، میں نے کہا بابا جی کے بعد مجھے گھر والے بھی گواہی دیں گے کہ میں گھر میں 10 دن سے زیادہ نہیں رہا ہوں، 10 دن 8 دن رہ کے پھر دوبارہ نکلا ہوں، پھر 8 دن، پھر مہینے میں 10 دن، کیوں چین نہیں ہے مجھے۔ بابا جی علیہ رحمت آخری وقت بات کر رہا ہوں، آخری جو دھرنے میں ہم تھے اس کے فیض آباد کے، میری گاڑی وہ ٹائر کی جو ہے نا ہوا ختم ہو گئی تھی، تو ڈیرہ بگٹی کے جو امیر ہیں ان کے پاس وہ مشین تھی ہوا بھرنے والی، میں وہ ہوا ڈال رہا تھا تو وہ آیا، سرفراز تھا یا آصف تھا یا کون، وہ جو بچہ بابا جی علیہ رحمت کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ دوڑے ہوئے آئے میرے پاس، کہنے لگے بابا جی آپ کو یاد کریں گاڑی اسٹارٹ ہے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں دوڑتے ہوئے پل کے دوسری طرف گیا ہوں، تو بابا جی علیہ رحمت کا دروازہ کھول کے میں نے ہاتھ بوسہ دیے تو میرے یہاں پہ پکڑائی ہوں بابا جی علیہ رحمت یہاں سے،
اور 3 منٹ تک 4 منٹ تک مجھے پکڑ کر کہا ہاں جی مولانا، کہ جی استاد جی، اور کام کرنا ہے، جا کے سونا نہیں ہے۔ میں کہا جی انشاءاللہ پہلے بھی کرتے رہے تو ابھی بھی کریں گے، آپ دعا فرمائیں۔ 3 منٹ تک مجھے یاد ہے، اور پھر مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ رخصتی ہے، واللہ میرے تصور میں بھی نہیں تھا۔ کہا جی اب جانا ہے سیدھا؟ میں نے کہا نہیں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، دفتر میں مسجد آ جاؤں گا، پھر وہاں سے۔ بولا نہیں سیدھا جائیں، یہ بچوں کو لے جائیں۔ مجھے فرمایا کرتے تھے کہ ایسا کام کریں 24 گھنٹے کام کریں۔ میں نے عرض کیا استاد جی 24 گھنٹے میں سونا بھی تو ہے نا؟ تو فرمایا جلیا 24 گھنٹے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ بیداری کے ہوں نا، 12 گھنٹے 10 گھنٹے جتنے آپ بیدار ہیں، بیداری میں آپ اتنا کام کریں، اتنا کام کریں، جوش جنون سے کام کریں، جب آپ سو جائیں تو خواب میں نظر آئے کہ آپ مشن کے لیے کسی کی ذہن سازی کر رہے ہیں، ہوٹل میں بیٹھے ہیں لبیک کی باتیں کر رہے ہیں، دکان میں بیٹھے ہیں، مکان میں بیٹھے ہیں، جلسے میں بیٹھے ہیں، اپنوں میں بیٹھے ہیں، غیروں میں بیٹھے ہیں، دین کی سربلندی کی بات کرنی ہے۔ جب جاگتے ہوئے آپ یہ کام کریں گے تو جب سو رہے ہوں گے تو خواب میں بھی وہی نظر آئے گا۔ آپ نے کام کرنا ہے۔ یہ 2024 آپ کا اور میرا امتحان ہے، یہ ہمارا امتحان ہے۔ ہم نے بابا جی کو، ہم اسی لیے یہ دوڑ رہے ہیں، کیوں کہ ہم نے بابا جی کو دیکھا ہے۔ بابا جی علیہ رحمت کے اندر اسلام کا وہ جذبہ تھا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں۔ جب ہم کلاس میں تھے، مفتی صاحب میری بات کی تائید کریں گے، جب ہم کلاس میں ہوتے تھے، جمعرات کا دن ہوتا تھا، تو بابا جی علیہ رحمت وہ درس دیتے تھے ہمیں بچوں کو، فاروق اعظم کے دور، علامہ اقبال کے اشعار، اعلیٰ حضرت کے اشعار، جب وہ درس دیتے تھے نا، تو میں کسی بھی بچے کو نہیں دیکھتا تھا کہ جس کی آنکھوں سے آنسو نہ آیا ہوں، اور خود استاد صاحب بھی رو رہے ہوتے تھے۔ یہ اخلاص جو اب بابا جی نے ہمیں امانت دی ہے نا، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، ورنہ اسلام تو بیچارہ گلی تک نہیں جا سکتا۔ ہم صحابی رسول کا میں پڑھ رہا تھا، گھوڑے پہ بیٹھے، جھنڈا اٹھایا، دوڑاتے 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 سطح زمین ختم ہو گئی، وہاں رک گئے، اور رک کے نیچے جا کے سجدے میں عرض کیا بار الہا، میں اس سے آگے جھنڈا لگانا تھا، تیری زمین جو ختم ہوئی ہے۔ تو اسلام جو حجاز سے نکلا، صومالیہ پہنچ گیا، ساؤتھ افریقہ پہنچ گیا، ہمارا اسلام مسجد سے نکل کر گلی تک نہیں جا سکتا۔ منتیں کرو، پیٹو، جو کرنا ہے، نہیں نکلے گا جب تک نظام صحیح نہیں ہوگا۔ تو نظام کے لیے اٹھنا ہے، باقی سارے رشتہ دار یہی رہ جائیں گے۔ زندگی کا فلسفہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ اسلام کی سربلندی چاہتے ہیں یا آپ نے پارٹیوں، لیڈروں، برادری کو اٹھانا چاہتے ہیں، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین جو کچھ عرض کیا ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قبلہ بابا جی علیہ رحمت کے مشن کے ساتھ ہمیں مخلصانہ کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بجائے سید المرسلین، وما علیہ الا البلاغ۔